بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس امت پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں۔ یوں تو احسان کہنے والے سر فہرست بھی تھے، اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے یاد رکھا، اور وہ بھی تھے امت پر احسان کہنے والے جن کو ہم نے بھلا دیا۔ لیکن بہرحال یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ امت برقرار ہے، تو امت پر احسان کرنے والے احسان کر کے چلے گئے، اور خاص طور پر علماء امت کے احسانات اس امت پر بہت ہی زیادہ ہیں، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا احسان علماء امت کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے دین جوں کا توں ہم تک پہنچا دیا، اور یہی نہیں، وہ ہماری نسلوں کو دین پڑھا کر سکھا کر چلے گئے، اور ایسا بنا کر چلے گئے کہ جن پر جچتی تھی یہ بات اور جن پر سجتی تھی یہ بات کہ ان کو کہا جائے کہ یہ وارثین علوم نبوت ہے، اور حق تھا یہ کہنے کا کہ ان کو کہا جائے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء امت نے احسان کر دیا ہم سب کے اوپر۔ جگہ جگہ پر علماء نے مدارس کو قائم کر کے دکھایا۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس جہاں سے بڑی بڑی دین کی شاخیں نکلتی چلی گئی۔ قرآن اسی طرح پڑھو جس طرح وہ نازل کیا گیا۔ وہ کون سی جگہ اور وہ کون سا مکتب اور وہ کون سا مرکز ہے جہاں پر قرآن کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے؟ وہ آج بھی مدرسہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا تھا کہ قرآن کو ایسے ہی پڑھو جیسے نازل کیا گیا، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پر عمل کرنے والے یہی مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ وحی کے مقاصد کو اور وحی کو سمجھنے والے کون؟ یہی مدرسوں میں بوجھیوں پر بیٹھنے والے طلبہ۔ پورا کا پورا ذخیرہ حدیث پی لیتے ہیں، رات کو سونا بند کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مدرسے علماء امت چھوڑ کر گئے ہیں، بڑی قربانیاں ہم کو دے کر گئے ہیں۔ اور یہ صرف مدرسے آج کی بنیاد ہی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی مدرسے کی تعمیر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے سنا نہیں صفہ چبوترے کا نام، جہاں پر ایک ایک وقت میں 70 صحابہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی وہ صفہ چبوترا ہے جہاں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بے شمار حدیثیں، بلکہ سب سے زیادہ حدیثیں آج ہم تک جو پہنچی ہوئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پہنچی ہوئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ صفہ چبوترے پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ، ان کی تعداد 400 تک بنتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ مدرسہ الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ صورتوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ صفہ ہے، یہاں پر تو کوئی جھونپڑا بھی نہیں ہے، ایک چبوترا ہے، یہاں پر بیٹھ کر طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ پڑھانے والا کون؟ معلم اول، جنہوں نے اپنے بارے میں خود کہا ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں علم سکھانے والا ہوں۔ انا بعثت معلما۔
تعلیم دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تعلیم سیکھنے والے اور تعلیم لینے والے صحابہ اکرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ ہیں جو بس چبوترے پر ہی پڑے رہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا قیام، ان کا طعام، ان کا رہنا، ان کا سہنا، جو کچھ مل جاتا تھا روکھا سوکھا کھا لیا کرتے تھے، علم کے لیے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ مدرسہ چلتے چلتے حضرت ابو بکر کے گھر تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے صحن ابو بکر کے نام سے مشہور تھا یہ مدرسہ، جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اور ان کی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھی صحن کے آس پاس، لیکن مشرکین کہاں اس کو گوارا کر سکتے تھے، انہوں نے اس کو بند کرا دیا۔ جو مشرکین کی پیداوار ہے وہی مدرسے کو بند کرانے کی پلاننگیں کرتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اگر وقت رہا۔ یہ مدرسہ چلتے چلتے پہنچتا ہے دار ارقم میں، صفا پہاڑی کے دامن میں یہ مدرسہ پہنچ جاتا ہے، جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کیا کرتے تھے، اور ایک ایک وقت کے اندر 40 صحابہ، ان میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، ان میں مرد بھی ہوتے تھے، یہاں پر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اس مدرسے میں پڑھنے والے ابو بکر، حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہی وہ مدرسہ ہے دار ارقم کے نام سے جو مشہور تھا، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے۔ اس مدرسے کو دار الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، مدرسوں کی شکلیں بدلتی رہی لیکن مدرسے ختم نہیں ہوئے۔ یہ مدرسہ چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر میں آ گیا۔ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی علم حاصل کیا کرتے تھے، ان کو پڑھانے والے استاد صحابی موجود ہوا کرتے تھے جو گھر میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور یہ مدرسہ چلتے چلتے مصعب ابن عمیر اور مدرسہ مدینے کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینے کی طرف روانہ فرمایا، اور یہ مصعب ابن عمیر عبداللہ ابن ام مکتوم مدینے گئے اور وہاں جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم سکھلائی۔ قرآن کریم کو ایسا سکھایا جیسا نازل کیا گیا، گھاس کاٹ کر نہیں جیسا ہم پڑھتے ہیں۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، نماز ٹھیک ہی نہیں، اور سیکھنے کا ذرا سا خیال بھی نہیں آتا ہے ہم لوگوں کو، ہم کیسے مسلمان ہو گئے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ جانے کیسا کیسا پڑھا جا رہا ہے، بہرحال ایسا پڑھا جیسا نازل کیا گیا۔ دوستو بزرگوں، یہ مدرسہ، اس میں وسعت ہوتی رہی، اس میں جگہ کی تبدیلی ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، اور عمر کے زمانے میں تو اسلام بہت پھیلتا چلا گیا تھا، بہت وسعت ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسوں کو بھی وسعت دی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو دمشق کی جامع مسجد میں بھیجا کہ وہ جائیں اور وہاں پر مکتب قائم کریں اور بچوں کو پڑھائیں۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد میں، جو دمشق کی جامع مسجد تھی، وہاں پر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر کے بعد عمرا اور سلاطین اور بادشاہ آتے گئے، یہ مدرسے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، چلتا ہی گیا، پھر تو بڑھتا ہی چلے گئے مدرسے اور مکتب، یہاں تک کہ 3 صدی ہجری میں جامعۃ الزیتون کے نام سے بہت بڑا مدرسہ قائم کیا گیا۔ جامعۃ الزیتون تینوس کی جامع مسجد میں یہ مدرسہ قائم کیا گیا، اور دوسرا مدرسہ مصر میں جامعۃ الازہر کے نام سے قائم کیا گیا، جو آج تک موجود ہے، اور وہاں پر جو پڑھ لیتا ہے اس کو ازہری کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ مدرسہ چلتے چلتے ہندوستان میں بھی آیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلامی حکومت کا دور جو قائم ہو گیا تھا ہندوستان میں، وہ 602 ہجری یا 606 ہجری میں قائم ہو گیا تھا۔
ایک صدی گزر جانے کے بعد، یعنی 100 سال گزر جانے کے بعد ہندوستان مدرسوں کا مرکز بن گیا تھا۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، صرف دہلی کے اندر 1000 مدرسے موجود تھے، صرف دہلی کے اندر کی بات ہو رہی ہے، اور بنگال کے اندر 80,000 مدرسے موجود تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب تک یہاں پر گورا نہیں آیا تھا، انگریز جو ہمارا دشمن، ہمارے دین کا دشمن، جب تک انگریز یہاں پر نہیں آیا تھا اس وقت تک کی یہ بات ہے۔ وہ کون سا شہر ہے، آگرہ ہو، دہلی ہو، پٹنہ ہو، ملتان ہو، لکھنؤ ہو، خیر آباد ہو، اجمیر ہو، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر مدرسے قائم کر کے نہ رکھ دیے ہو؟ صرف بنگال کے اندر 80,000 مدرسے، اور صرف دہلی کے اندر 1000 مدرسے، اور ویسے نہیں چوٹی کے مدرسے، اور بڑے بڑے علماء دہلی کے اندر سے بن کر تیار ہوئے ہیں۔ لیکن جب انگریز آیا اس نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا، مدرسے کو مسمار کرنا شروع کر دیا، مدرسے کو گرانا شروع کر دیا۔ ہزاروں مدرسے دہلی کے اندر تھے، انہوں نے صفن صفا کرنا شروع کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر ایک کمپنی آئی تھی انگریزوں کی، بہت تفصیل چاہیے اس کو بتانے کی، بڑی کمپنی آئی تھی جنہوں نے آہستہ آہستہ ایک وقت یہ آیا کہ وہ یہاں پر قابض ہو گئے، یہاں پر حکومت کی، اور مدرسوں کا نام و نشان بدلنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مدرسے کی ٹکر پر انہوں نے اسکول کو قائم کیا۔ نام تو اسکول کا تھا لیکن وہاں پر عیسائیت کی تعلیم اور عیسائیت کی تبلیغ شروع ہو گئی تھی۔ وہ کہہ نہیں رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر ہندوستان کو، لیکن اس حال میں جاؤں گا کہ ظاہری اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، رنگ و روپ کو اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، لیکن اندر کے اعتبار سے انگریزی ہوگا۔ ایسا تعلیمی نظام ہندوستان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ انگریز کہہ کر گیا تھا۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، یہ مدرسے چلتے چلتے پھر 1867 میں دیوبند کی مسجد چھتہ میں جب بہت کچھ ہمارا کھو چکا تھا، بہت مدرسے مسمار کر گئے تھے، 1867 میں مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے رفقا کو لے کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مدرسہ قائم کیا تھا۔ آج تک اسی مدرسے سے یہ شاخیں نکلتی جا رہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہو جب ہمیں پتہ چل جائے یہ صحیح مدرسے ہیں، ان کا مشن بالکل صحیح ہے، تو ان مدرسوں کی بھرپور ہمیں تعاون بھی کہنی چاہیے، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ میں بتا رہا تھا شروع میں، یہ دین کے قلعے ہیں، دین کی سارے شعبے جات انہی مدرسوں سے نکل کر ہمارے تک آئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان مدرسوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بزرگ